اب ہم جب نظر اٹھا کر کے جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پہ جتنے ججوں کی کمیٹی بیٹھتی ہے اور جتنے وکیل وہاں پہ ہوتے ہیں، آپ جا کر نظر اٹھا کر دیکھ لیں اس میں مسلمان کتنے ہیں۔ ہم نے اس لائق اپنے بچوں کو بنایا نہیں۔ ہم شکوہ کس سے کر رہے ہیں؟ ہم نے تعلیم اور ترقی کے لیے صرف اتنا سمجھا ہے کہ ہمارا بیٹا 8 پڑھ لے 10 پڑھ لے، ممبئی اور دلی جا کر کے کمائے گا، روزی روٹی تو ہماری چل جائے گی۔ جو قوم صرف اتنا سوچا کرتی ہے میرے پیارے ساتھیو، اس قوم کے نصیب میں صرف ذلت ہے، رسوائی ہے۔ جو تمہیں چاہے گا جیسے دبائے گا، کیونکہ مقابلہ کرنے کے لیے سامنے والے کے مقابل کو آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور ظلم کی جب بات آتی ہے تو ظلم ایک وہ بھی تھا جو فرعون جادوگروں کے اوپر بھی کر کے گزرا ہے۔ آپ اٹھاؤ قرآن مجید سورہ آراف، اللہ رب العالمین نے جادوگروں کے اوپر جو ظلم ہوا تھا اس کا معاملہ ذکر کرتا ہے، لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بڑی دلچسپ اسٹوری یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے جاتے ہیں۔ مقابلہ کرنا ہے کس سے؟ موسیٰ سے۔ اس کے لیے دور دور سے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، اور ہمارے ایک استاد نے تو یہاں تک بتایا، اب وہ بات میں تحقیق کے مطابق تو نہیں بول سکتا ہوں، کہ بنارس سے بھی ایک جادوگر گیا تھا، اگر یہ بات صحیح نہ بھی ہو، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ بہت دور دور سے جادوگروں کو بلایا گیا تھا۔ یعنی وہ کوئی معمولی مقابلہ نہیں تھا، کیونکہ فرعون جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کیا چیز ہے، اسے معلوم تھا۔ جب جادوگر آ جاتے ہیں دور دور سے، فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو قرآن مجید ان کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ جب جادوگر فرعون کے دربار میں آتے، فرعون کے پاس آنے کے بعد وہ سب سے پہلی جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں وہ یہ، إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، اگر آج ہم یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں، اگر آج یہ جو مقابلہ ہمارا ہونے جا رہا ہے، اگر ہمیں اس میں وجئی ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں اس میں فتح حاصل ہو جاتی ہے، إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، تو ہمیں کوئی بہت بڑا انعام ملنا چاہیے۔ یعنی انعام کے لیے آئے ہیں، ہم تو دنیا حاصل کرنے کی لالچ میں یہ مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ تو جانتے ہیں فرعون جادوگروں سے بھی بڑا ہوشیار تھا، فوراً جواب دیتا ہے، قال نعم وإنکم لمن المقربین۔ فرعون فوراً یہ جواب دیتا ہے، ہاں ہاں اے جادوگرو، تم انعام کی پرواہ نہ کرو، تم انعام کی فکر نہ کرو، انعام جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام کے ساتھ ساتھ ایک چیز تمہیں بنا مانگے مل جائے گی، تم ہمارے قریبی درباری بن جاؤ گے، تمہارا رہنا سہنا ہمارے درباریوں کے ساتھ ہو جائے گا، ہمارے قریبی درباری تم لوگ بن جاؤ گے۔ اب یہاں سے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی آپ کا کام کرنے کے لیے آئے، کام کی وجہ سے اگر آپ تھوڑی سی اجرت زیادہ دینے کا وعدہ کر لیں تو اس آدمی کو کام کے اندر اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ یہ فرعون کا نسخہ تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں انعام کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انعام کے ساتھ ساتھ قریبی درباری بھی بنا لوں گا اپنا۔ اب جادوگر ایک دم ریڈی ہو گئے، لیکن جانتے ہیں ایک ایک بات میں ہمارے لیے نصیحت ہے، جادوگر بہت بڑے بڑے آئے تھے، انہیں اپنی جادوگری پہ بڑا بھروسہ تھا، اپنے کرتب پر، کوئی معمولی جادوگر نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ جادوگر جب فرعون موسیٰ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کیا تھا موسیٰ سے، ورنہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا کہہ دیتے کہ مقابلہ شروع ہوا پھر کیا معاملہ پیش آیا، کون جیتا کون ہارا، لیکن اللہ اتنا نہیں، قرآن مجید میں اللہ نے باقاعدہ ایک آیت میں یہ بتایا ہے کہ جانے کے پاس کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ جب جادوگر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ گے، پہلے تمہیں جو ڈال کر کے پیش کرنا ہے تم دکھاؤ گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم پہلے اپنا کرتب پیش کریں، کیا کہتے ہو، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پہلے تم دکھا لو، بعد میں دکھاتا ہوں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں، اپنے فن پر غرور اچھی بات نہیں ہے، جادوگروں نے غرور نہیں کیا،
موسیٰ کا ریسپیکٹ کیا. آج اگر کسی آدمی کو تھوڑی سی کسی میدان میں صلاحیت ہو تو دوسروں کو چیلنج کرتا ہے. جادوگروں نے جانے کے بعد یہ نہیں کہا اے کون ہے موسیٰ، تمہاری کیا اوقات ہے، آؤ کیا دکھانا چاہتے ہو، چلو پیش کرو. نہیں، ادب دکھایا انہوں نے. اور بعض مفسرین نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ جادوگروں نے فرعون کا ادب کیا، اسی ادب کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بعد میں جادوگروں کو ہدایت نصیب کر دیا تھا. یہ کمال ہے اللہ رب العالمین کا. اب اس کے بعد جب وہ اپنا جادو دکھاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا، بہت بڑا اژدہا سانپ بن کر کے ان کو نگل جاتا ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اس کے بعد کیا معاملہ پیش ہوتا ہے اور اس میں کیا پوائنٹ ہے وہ آپ ذرا دیکھیے. جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، جب ان کے ساری رسیوں کو نگل جاتا ہے جو سانپ بن کر کے دوڑ رہے تھے، تو سارے درباری تو صرف حیران تھے. ادھر فرعون تو ایک دم چکا چوندھ ہو گیا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے جادوگروں کے جادوؤں کو ایک لمحے میں نکل گیا. لیکن جادوگر کچھ اور سوچ رہے تھے. ان کے دل میں ایک عجیب سی حرکت پیدا ہو رہی تھی، وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوئے جا رہے تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ان کے حالات کو ذکر کرتا ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. جتنے بھی جادوگر اس دربار کے اندر موجود تھے، سارے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. سارے جادوگر سجدے میں گرنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے.